جی آپ صرف انہی کے جج نہیں ہو پروسیکیوٹر کے، آپ منصف بن کے نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر اس کا بھی خیال کیجئے گا۔ بہرکیف اس کے باوجود میرے اصرار اور اس کے مخالفت، شدید مخالفت کے باوجود ہم نے کہا چلیں آپ لیتے نہیں ہو تو خارج ہی کر دو، کچھ تو کرو، اس کو فیصلہ کرو۔ لیکن بہرکیف انہوں نے پرسوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ دونوں کیسوں میں خان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ والے میں وہ 190 ملین سیدھا لندن سے آ کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور سپریم کورٹ سے سیدھا وہ خزانے میں چلا جاتا ہے۔ ایک دھیلا خان کا نہ تعلق تھا نہ لینا دینا تھا۔ جو سہاوے میں ملک ریاض نے جو رقبہ دیا وہ ٹرسٹ کے نام ہے، وہاں جو تعمیر کی وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، وہ فنکشنل ہے، اور ٹرسٹیز جو ہیں اس میں ان کا کوئی دخل عمل ایک دھیلے کا نہیں ہے، وہ نکال نہیں سکتے ہیں۔ سو وہ یہ تو رہا القادر ٹرسٹ کی کیس کی کیفیت۔ اور جو توشے خانے والا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گراف جو ہے اس کی حد تک ہے، جو کنگڈم آف سعودی عرب سے جو تحائف ملے تھے ان کی حد تک ہے۔ ان کا اپریزر جو ہے پرائیویٹ اپریزر کے علاوہ سرکاری اپریزر نے جو ایف بی آر مقرر کیا ہے، جو خان صاحب سے پہلے کے چلے آ رہے تھے، وزارت عظمیٰ کے آنے سے پہلے کے چلے آ رہے تھے، انہوں نے اس کی تعین کیا، اس کی قیمت کو۔ اس کی تعین کرنے کے بعد خان صاحب نے وہ جو 20% ہوتا تھا کہ 20% دے کے آپ لے جا سکتے ہو تحفہ، خان صاحب نے اسے 50% کر دیا، 50% کر دیا۔ اور اس کے بعد ان کو جو ہے قانون کے مطابق جو ایویلویشن کی گئی تھی اس کے آدھے پیسے دے کر ان کو دی گئی۔ اس میں نہ تو کوئی ایسی جواز تھا، اور یہ تو تحائف جو ہے یہ ذرا پیچھے سے ہم نے درخواست دے رکھی ہے کہ جناب سبھی کے تحائف جو منگوائے جائیں، جو صدور نے لیے، جو وزرائے اعظم نے لیے، جو گورنرز نے لیے، جو جن بھی سرکاری مراتب والوں نے، چاہے وہ افواج پاکستان سے ہی کیوں نہ ہو، جنہوں نے لیے، ضیاء الحق نے بہت سارے لیے تھے، اس کے بعد جو ہے پرویز مشرف نے بے بہا لیے تھے، ان کے ساروں کے تحائف ذرا منگوائیے گا اور پھر موازنہ کیجئے گا۔ کیوں ایک عمران خان کو 77 سال 70 سال 75 76 سال جب تک بنیا پاکستان، اور یہ توشہ خانہ کا قانون بھی موجود ہے، مروج ہے، ایک عمران خان پر ہی کیوں اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے اور اسی کو پاوا سلاسل کیا جا رہا ہے؟ تو توشہ خانہ کے کیس میں بھی ذرا برابر کوئی صداقت یا کوئی ایسا انکریمنیٹنگ کرمنالٹی نہیں ہے جس میں ان کو منسلک کر کے پابا سلاسل رکھا جائے، سوائے اس کے کہ عوامی مقبولیت کو دیکھ کر خائف ہے پی ڈی ایم اور مخالف ساری جماعتیں، صرف ایک ہی ان کا مطمع نظر ہے، کسی طریقے سے خان کو اور خان کی جماعت کو اور خان کے بلے کو یہ جو ہے بیلٹ پیپر کے نشان سے اس کو جو ہے وہ حذف کیا جائے، تاکہ وہ گلیاں میں کلا ہی رانجھا نچے، تو وہ جڑا ہے ماشاءاللہ وہ ذل سبحانی جو تشریف لائے ہیں لندن سے، ان کی سزائیں ایک ایک کر کے ایسے انہوں نے ختم کی جیسے چشم براہ تھی عدالتیں ان کی، حتیٰ کہ ایئرپورٹ پر جو ہے بائیو میٹرک چل کے جاتا ہے، اور انہیں امبیسڈر جو ہے سزا یافتہ ہونے کے باوجود اور عدالتی مفرور ہونے کے باوجود ریڈ کارپٹ پہ انہیں ماشاءاللہ یہاں ملتا ہے، اور اس طرح سے ان کا جو ہے سواگت کر کے۔ لیکن آج بھی پی ایم ایل این کا کوئی امیدوار اپنے حلقے میں جانے لائق نہیں ہے، کیونکہ 20 ماہ میں جو اس قوم کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے، جو معیشت کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے، اب قوم نہیں کہے گی کہ یہ دھرتی ماں کو لوٹنے والے پھر چوتھی مرتبہ ان کو جو ہے لوٹنے کا موقع دیں، کیونکہ ان کے تو ظاہر ہے کہ لوٹ کے ہمیشہ معافیاں مانگ کے یا جھوٹے سچے بہانے کر کے وہ لندن میں لے جاتے ہیں، اور وہاں ان کے ماشاءاللہ فرزند ارجمند بہت بڑے عظیم کاروباری ہیں، وہاں وہ بہت بڑے جو ہے عمارتوں میں رہتے ہیں جو دنیا کی مہنگی ترین عمارتیں ہیں، اور پھر وہ بڑے ڈٹھائی کے ساتھ اس کو اون بھی کوئی نہیں کرتا ہے، اور ٹریل آف منی کبھی قطری خط لہراتے ہیں اور کبھی جو ہے کوئی اور بہانہ ہیلا کرتے ہیں، ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، رہتے بھی وہ ہیں، دنیا بھی ساری دیکھتی ہے۔ تو اب عوام جو ہے مزید جھانسا ان کا برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے
خائف ہیں کیونکہ انہیں اتنی مار پڑنی ہے 8 فروری کو. جو مرضی کر لیں, جتنے وہ تشدد کرتے ہیں, جتنا وہ ظلم روا رکھتے ہیں, اتنا ہی عوام کا غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس غیظ و غضب سے ڈریں. ارے خدا کا خوف کرو, جمہوریت کو چلنے دو, جمہور کو ان کا حق دو, عوام کو ان کا حق ملکیت دو, اور ان کو عوام کو حق حکمرانی دو, اور آئین کو جو ہے نافذ اور عمل داری پر یقین بنایا جائے. یہی میں عرض کرنا تھا. صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک صرف واحد بات یہ ہے پی ٹی آئی کو جس کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, 1-2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کاغذات مسترد ہو چکے ہیں وہ ریسٹور بھی ہو گئے ہیں کافی سارے, اور ابھی اپیلیں منظور بھی ہو رہی ہیں. آپ ایک سینئر قانون دان ہیں, گزشتہ روز آپ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, وہاں پہ یہ تاثر ملا کہ جو آپ نے وہاں پہ ڈیٹا یا جو آپ نے وہاں پہ ریکارڈ پیش کیا وہ مستند نہیں تھا, اور چیف جسٹس صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ آپ کی تیاری نہیں ہے اور جو آپ ڈیٹا پیش کر رہے ہیں وہ مستند نہیں ہے. کیا واقعی آپ کی تیاری نہیں تھی؟ اور معاف کرنا یار, یہ دیکھو, اگر وہ اس کو سردار میرے لکھنے پر اعتراض ہوتا ہے, جبکہ اس کا اپنا جو ہے نیکسٹ لائن جو ہے, جو ایکٹنگ چیف جسٹس رہے ہیں, ذرا اپنی جو ہے آفیشیل جو ہے ویب سائٹ پہ تو چلے جائیں. دوسرا نام ہی سردار سے شروع ہوتا ہے. او بھائی, میرے نام پر تو سردار لکھنے سے, جو میرے شناختی کارڈ پر بھی ہے, جو میرا حسب نسل ہے, جو میں اپنی نسل کو حسب نسل کو میں کیسے حسب نسب کو جو ہے مسمار کر سکتا ہوں. لیکن آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں شاید اس کو نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہوں. بھائی میرا نام ہے, نام پر کوئی نہ آئین نہ قانون. اگر چیف جسٹس کی لیول پر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا وہ جو ہے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں یا وہ کوشش کر رہے ہیں کسی کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے. اس میں تمام چیزیں موجود تھیں. ہم نے سی ڈی بھی کہا, جس طرح میں نے بڑی مشکل سے 12واں صفحہ ان کو پڑھوایا, وہ بھی ساری قوم نے دیکھا, پڑھنے کو تیار نہیں تھے. اور وہ جب الیکشن کمیشن پنجاب کا وہ مراسلہ پڑھا گیا تو اس میں اس قدر جو ہے انکشافات تھے. اس نے لکھا کہ میسو قسم کی جو ہے یہاں شکایات کا انبار لگ گیا ہے جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جانب سے, اور جس طرح سے امیدواروں کو جو ہے روکا گیا ہے, جس طرح سے ان کے جو ہے تائید کنندہ اور ان کے پرپوزر اور سیکنڈرز کو جس طرح ہراساں کیا گیا اور پھاڑا گیا اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. بہت لمبا ایک چٹھی میں نے پڑھ کے بڑی مشکل سے سنائی, جس پر انہوں نے کہا کہ آئی جی اور پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس دیا جائے. باقی ہم نے وہ ساری کی ساری جو ہے لسٹ ہم نے لگائی تھی جن کے اخراج ہوئے تھے, نامینیشن پیپرز خارج. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ان کے بحال ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہمیں یقین ہے. اس لیے کہ دیکھیں, آپ اگر پروپوزر اور سیکنڈر کو آنے نہیں دیتے, بلاک کر دیتے, اور پھر آرڈر میں لکھتے ہیں کہ جی وہ آئے نہیں ہیں ہمارے سامنے, اس کی ضرورت نہیں ہے, قانون میں اس کی ضرورت نہیں ہے. وکیل چلا جاتا ہے کافی ہے, ریپرزنٹیٹو چلا جاتا ہے کافی ہے. تو وہ تو بحال ہونے ہی ہونے ہیں. کوئی ایسا سنگین بات ہو تو میں اس کی نہیں کرتا, لیکن جو فلمزی گراؤنڈز پر جن وجوہات پر جو ہے خارج کیے گئے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بحال ہوں گے عدالتوں کی جانب سے. تو کہا گیا, کہنا یہ کہ جی پیش نہیں کیا گیا, شواہد نہیں کیے گئے, وہ ہم اور بھی شواہد دیتے ہیں. میں نے کہا یار سی ڈی تو دیکھ لیں, شواہد آج کل آپ کا یہ آنکھیں دکھاتی ہیں, یہ آپ سوشل میڈیا سے دکھاتے ہیں. ہم نے کہا یہ دیکھ تو لیں, وہ انہوں نے دیکھنا گوارا نہیں کیا. اب وہاں اس بڑے منصب پر بیٹھ کر آپ جو مرضی کہتے رہیں, اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں, اس لیے کہ میں خود عدلیہ کی تکریم اور تعظیم میں میں بلیو کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے ان چیزوں سے ماورا. میں نے یہ عرض کیا کہ جب آپ نے حکم کیا, یعنی وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آرڈر ہے, جب آپ نے حکم کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں, جب آپ نے حکم کیا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہی ریاست کو آگے چلنے کی ضمانت ہوتی ہے,
جمہور کو آپ جو ہے ان کا حق دینے جب آپ نے لکھا اور الیکشن کمیشن کو لکھا کہ آپ کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر عملداری کریں، تو میں نے کہا جی کیا صرف چٹھی لکھ دینا کہ جی یہ ہم نے جو ہے نیچے پروونشل الیکشن کمشنرز کو لکھ دیا ہے اور اس کی تعمیل اور تکمیل ہو گئی ہے آپ کے حکم کی، کیا یہ عملداری ہوتی ہے؟ عملداری یہ ہے کہ اس کو یقینی بنانا، اس پر عملداری کروانا۔ اور الیکشن ایکٹ میں سیکشن 184، 185، 186، 187 ہیں جس میں وہ سزا دے سکتے ہیں، آئی جی کو سزا دے سکتی ہے الیکشن کمیشن، اس کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، چیف سیکرٹری کو ٹرانسفر کر، ڈپٹی کمشنر ہو، کمشنر، جتنی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں ساری پابند ہیں شفاف الیکشنز میں ان کے الیکشن کمیشن کے احکامات کو ماننے کی۔ وہ سارے اگر دھجیاں اڑا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن کی وہ ذمہ داری جو آپ نے حکم دی اور انہوں نے ایک چٹھی کاسمیٹک لکھ دی، لپ سروس کر دی، کیا وہ کافی ہے؟ تو یہ چیزیں میں نے انہیں کہیں، اور خیر 8 تاریخ کو باقی جو ہے وہ دنگل لگے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قوم کو ان کی جو ہے حق ملے گا۔ میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں عدالتوں پر یہ ذمہ داری ہے ان پر کہ عوام کے بنیادی حقوق کو یقینی بنائیں، آئین پر عملداری ان پر واجب اور لازم ہے، اس لیے آئین کو نافذ کروانے کی سپریم کورٹ پابند ہے کیونکہ انہوں نے حلف لے رکھا ہے آئین کی پاسداری کا۔ تھینک یو جی۔